کسے کیا کیا ملنے والی ہے، کون سا بچہ اس دنیا میں تشریف لانے والا ہے، کس کس کی موت اس سال ہونے والی ہے، کون کون حج اور عمرے میں جانے والا ہے، تمام کی فہرست اس شعبان کے مہینے میں شروع ہوتی ہے۔ اللہ پاک کی طرف سے جبریل علیہ السلام کو سونپا جاتا ہے، اور شعبان کی مہینے کی بہت ہی عظمت اور برکت ہے۔ اس مہینے میں حضور پاک سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تقریباً ایک آدھ دن چھوڑ کر کے ہر دن وہ روزہ رکھتے تھے، جبکہ شعبان کا روزہ ہم پہ فرض نہیں ہے۔ اور وہ اس لیے کیوں کرتے تھے؟ اگر وہ ریگولر بیس میں روزہ رکھتے تو ان کی امت شعبان کے روزے کو بھی فرض نہ سمجھ لے، اس لیے وہ روزہ چھوڑ کر کے رکھتے تھے، کیونکہ حضور پاک کا یہ ماننا تھا کہ میں اس مہینے میں ہمارے اعمال اٹھائے جاتے ہیں، اور جب میرے اعمال اٹھائے جائے تو میں روزے سے ہوں، عبادت میں وہ یہ دن گزرے۔ جب شعبان کا مہینہ آتا تو حضور پاک بہت غمگین ہوتے، جبکہ وہ بخشوائے ہیں، تمام کائنات ان کی مٹھی میں ہے، وہ جنت کے سردار ہے، پھر بھی ان کی اتنی خواہش، اتنی جذبات، اتنی یہ ہوتی تھی کہ وہ خوب سے خوب عبادت کیا کرتے تھے۔ شعبان کو اس قدر عبادت میں وہ گزارتے تھے تاکہ ان کی آنے والی جو امت ہے وہ دیکھے اور اس سے یہ درس لے، کیونکہ شعبان کو ہمیں بہت ہی بزرگی والا مہینہ سمجھنا ہے، بہت ہی عبادت والا مہینہ سمجھنا ہے، کیونکہ شعبان میں ہمارے اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں۔ اور جب ہمارے اعمال تو ایسے نہیں جو اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں، ہمارے اعمال گندے سیے کالے ہیں، ہم گنہگار بدکار ہیں، ریاکار ہے، سیاکار ہے، لیکن ہے تو خدا کے بندے، ہے تو اپنے حبیب کے امتی۔ اگر اپنے حبیب کے وسیلہ سے مانگے تو اللہ پاک کیوں نہ ہمیں بخش دے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہاتھ اٹھائیں اور اللہ سے اپنی گریہزاری کریں۔ اللہ فرماتا ہے کہ کون ہے رجب، کون ہے شعبان اور کون ہے رمضان میں ہم سے مغفرت طلب کرنے والا، جہنم سے آزادی چاہنے والا، جنت میں داخلہ لینے والا، لیکن ہم غفلت پہ پڑے رہتے، ہم ہی کوشش نہیں کرتے، ہمیں اپنے آپ پہ ظلم کیے جا رہے ہیں، کیونکہ قبر دو طرح کی ہوگی، یا تو جنت کا باغ یا تو جہنم کا گھرا، کوئی اور دوسرا آپشن نہیں ہے۔ اگر ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہمارے اعمال بہت اچھے ہیں، آج ہمارا انتقال ہو جاتا ہے تو ڈائریکٹ ہم جنت میں چلے جائیں گے، پھر تو دیر نہیں ہونی چاہیے۔ اور نہیں، اگر اپنے آپ کو چیک کرے کہ آپ کو اگر ایسا لگتا ہے کہ نہیں ہمارے اعمال تو اچھے نہیں ہیں، ہمیں تو ابھی بہت ساری نیکیاں کرنی ہیں، بہت سارے اچھے کام کرنے ہیں، روزے رکھنے ہیں، نماز پڑھنی ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، تو پھر کب کریں گے؟ کیونکہ وقت کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ چلتے پھرتے بیٹھتے بات کرتے کرتے انسان اس دنیا سے رخصت ہو جا رہے ہیں، چلتے پھرتے بیٹھتے اٹھتے انسان بیٹھے بیٹھے انتقال فرما جا رہا ہے، کھاتے کھاتے باتھ روم گیا آیا انتقال ہو گیا۔ ایسا ہوتا ہے، زندگی کا کوئی مول نہیں، زندگی کب ساتھ چھوڑ دے کوئی نہیں جانتا۔ تو ہم لوگ کب اپنے رب کو راضی کریں گے، کب اپنے اوپر احسان کریں گے، کب اپنے قبر کو روشن کریں گے؟ ہمیں جب قبر میں اتارا جائے گا، جب میت کو قبر میں ڈالا جاتا ہے تو وہ چیختا ہے، چلاتا ہے، اپنے گھر والے کے پاس آتا ہے، سب کے سامنے آ کر کے گھبراتا ہے، کہتا ہے کہ ہمیں یہاں چھوڑ کر مت جاؤ، یہ کالی کوٹھری ہے، میں یہاں پہ کیسے رہوں گا۔ جب لین چلا جاتا ہے تو ہم لوگ گھبرا جاتے ہیں، تھوڑی دیر میں نفسی کا عالم ہو جاتا ہے۔ ایک اکیلے کمرے میں، اتنا بڑا سا کمرہ ہے، گھوم سکتے ہیں، جا سکتے ہیں یہاں وہاں، اپنی مرضی سب کچھ کر سکتے ہیں، پھر بھی ہم گھبراتے ہیں، ڈرتے ہیں، اکیلے میں تنہائی میں ڈرتے ہیں، خوف آتا ہے۔ تو ہمیں قبر میں جب رکھا جائے گا، قبر میں جب اتارا جائے گا تو ہمارے پاس ہمارے اعمال کیا ہوں گے؟ کیونکہ فرشتے کہتے ہیں کہ جب میت ہوتی ہے تو فرشتے کہتے ہیں کہ مردے نے آگے کیا بھیجا ہے، اس کے اعمال کیسے ہیں، وہ اعمال چیک کرتے ہیں، اور گھر والے کہتے ہیں کہ اس نے وراثت میں کیا چھوڑا ہے، وہ تاکہ بھائی بہنوں میں تقسیم کیا جائے۔ گھر والے مال دیکھتے ہیں اور فرشتے اعمال دیکھتے ہیں۔ گھر والے مال دیکھتے ہیں کہ کتنا مال چھوڑ کر کے گئے ہیں، کتنے وراثت چھوڑ کر کے گئے، فرشتے اعمال دیکھتے ہیں کہ اس نے کتنا اعمال کیا، اس کے اخلاق کیسے تھے، وہ کیسا انسان تھا، اس کی کردار کیسی تھی، وہ کیسا نماز پڑھتا تھا، وہ کیسے عبادت گزار تھا، وہ لوگوں کی کیسی خیر خواہی کیا کرتا تھا، وہ لوگوں کی کیسی مدد کیا کرتا تھا، فرشتے یہ دیکھتے ہیں۔ اور جب بھی آپ میت میں، کسی کی بھی میت میں جائیں تو یہ معمول بنائیں کہ مرنے والا جیسا بھی ہو، جو بھی ہو، کیونکہ جب کسی کی میت ہوتی ہے تو اس میت کے گھر کو تمام طرف سے فرشتے کا نزوم ہوتا ہے اور فرشتے ڈھانپ لیتے ہیں،
کیونکہ اگر ایک شخص بھی اس میں سے اس مٹی جس کی ہوئی ہے وہ مرد ہو یا عورت ہو اس کی اگر تعریف کرتا ہے کہ یہ فلی بہن تھی، بہت اچھی تھی، انتقال ہو گیا، بڑا دوسروں کی مدد کیا کرتی تھی، بڑی ہسمکھ تھی، بڑی اخلاق مند تھی، تو اس کا وہ کہنا، حالانکہ وہ زندگی کے معمول میں ایسے ہر وقت نہ بھی ہو، لیکن اس کا کہنا فرشتے وہ اپنے خاتہ میں نوٹ کر لیتے ہیں اور اللہ کے سامنے عرض کرتے ہیں، یا اللہ تیرے بندوں کا اس بندے کے بارے میں ایسا گمان تھا۔ تو اللہ پاک کہتے ہیں اگر میرے بندوں کے بارے میں اس بندے کا میرے بندے نے ایسا گمان بتایا ہے کہ یہ ایسا نیک تھا، ایسا پرہیزگار تھا، ایسا ملنسار تھا، ایسا دوسروں کی مدد کرنے والا تھا، تو میں اس بندے کے کہنے کے سبب میں اسے بخش دیتا ہوں اور اس کے لیے جہنم حرام کر دیتا ہوں اور میں اسے جنت میں داخل کر دیتا ہوں۔ تو یہ عظمت ہے بندہ مومن کی، یہ عظمت ہے۔ آپ لوگ بھی اپنا معمول بنا لیں، جب بھی کسی کی میت میں جائے، خواہ وہ اپنی زندگی میں کیسا بھی ہو، تو خوب اس کی تعریف کیا کرے، خوب، کیونکہ آپ کا ایک اچھا کہنا اس کے لیے بہت ہی برکت اور اس کے لیے بہت ہی آرام کا باعث ہو سکتا ہے۔ جب بھی کسی کی میت میں جائے ہمیشہ اس کی تعریف کرے، خوب دل کھول کر تعریف کرے، بہت اچھے بات کرے، کیونکہ وہاں پہ ہم نہیں دیکھ سکتے، وہاں پہ بہت سارے فرشتے ہوتے ہیں۔ جب روح نکالنے کے لیے منکر نکیر آتے ہیں، جب روح قبض کی جاتی ہے تو ہمارے پیر کے ناخن سے روح نکالا جاتا ہے۔ سب سے پہلا ہمارا انگوٹھا ہے، جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہو، جب ہماری نماز پہ جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو اس لیے ہمیں اپنے نماز پر اپنے انگوٹھے پہ نظر رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ پتہ نہیں ہماری یہ نماز آخری ہو، کون سی نماز آخری ہو ہمیں نہیں پتہ، اور ہم اگر بغیر وضو، بغیر نماز اور بغیر کلمہ کے اس دنیا سے چلے گئے تو ہمارا کیا بنے گا۔ جب ہم نماز سے جڑیں گے تو خود بخود ہم سے برائی دور ہوگی، کیونکہ ہر برائی سے بچاتی ہے نماز اور راستہ سیدھا دکھاتی ہے نماز۔ کیونکہ جو میری اسلامی بہن نماز پڑھتی ہے تو الحمدللہ ثم الحمدللہ، اور جو میری اسلامی بہن نماز نہیں پڑھتی تو اللہ کے لیے اپنے مقصد کو، اپنے مرادوں کو پورا کرنا چاہتی ہیں، کیونکہ ہوگا وہی جو رب چاہتا ہے۔ آپ جتنی بھی چیزوں کے پیچھے بھاگے دوڑے، کچھ نہیں ہونے والا۔ آپ تمام چیزوں کو چھوڑ دیں اور رب کو راضی کر لے تو تمام چیزیں خود بخود آپ کے پیچھے دوڑ جائیں گی، کیونکہ آپ مخلوق کو راضی کرنے کے لیے خالق کو ناراض کر رہے ہیں۔ خالق کو راضی کریے، مخلوق اپنے آپ راضی ہو جائیں گے۔ تو اس لیے میرے اسلامی بہنوں، میں اللہ اور اس کے رسول کو حاضر ناظر کرتے ہوئے آپ سبوں کو نماز کی دعوت دیتی ہوں۔ آپ ارادہ کریں، انشاءاللہ نماز پڑھیے گا، انشاءاللہ کہے، انشاءاللہ زور سے کہے کہ ہاں انشاءاللہ نماز اب شروع کریں گے، نہیں پڑھتے ہیں تو پڑھیں گے انشاءاللہ، جو پڑھتے ہیں الحمدللہ، جو نہیں پڑھتے وہ اپنے ذہن بنائیں، کیونکہ پڑھنے کا ذہن بنانا بھی یہ عبادت پہ شمار ہوگا۔ یا ابھی آپ نماز شروع نہیں کی، آپ نے نیت کی اور اس نیت کے ساتھ آپ کے اگر فوت ہو جاتا ہے، آپ انتقال فرما جاتی ہے، آپ کا نیک نیت آپ کو جنت میں لے جائے گا۔ اس طرح دو بھائی تھے، ایک بھائی پہلی منزل میں رہتا تھا اور دوسری بھائی تیسری منزل میں رہتا تھا۔ جو چھوٹا بھائی تھا بہت ہی بدکار، تھا، خطا کار تھا، زندگی کے ہر وہ ناجائز کام میں مبتلا تھا، اور بڑا بھائی جو تھا بہت ہی عبادت گزار تھا، پرہیزگار تھا، ہر وقت وہ عبادت الہی میں لگا رہتا تھا۔ لیکن چھوٹا بھائی جو تھا، بچے پنکھا میں ہاتھ دے دیں، جو چھوٹا بھائی تھا وہ ہر وقت ہر برے کام میں وہ لگا رہتا تھا۔ اس کے دل میں ایک دن خیال آیا کہ زندگی کا اتنا وقت گزر گیا ہے، کب موت آ جائے نہیں جانتا۔ میرا بڑا بھائی ہے جو کہ اوپر رہتا ہے، اتنا عبادت گزار ہے، اتنا پرہیزگار ہے، کیوں نہ میں اپنے بڑے بھائی سے رجوع کروں، وہ مجھے توبہ بھی کروا دے گا اور اللہ سے میرا رجوع بھی کروا دے گا۔ اور بڑا بھائی جو ہے اس کے پاس شیطان آتا ہے، اس کے دل میں وسوسہ جاری کرتا ہے کہ میں نے اپنے عمل سے دیکھا کہ تو نے تو 40 سال خوب عبادت کی، تو نے 40 سال خوب عبادت کی، خوب اللہ کو راضی کیا، میں نے اپنے عمل سے دیکھا ہے تیری ابھی 20 سال عمر باقی ہے، تو ایسا کر زندگی کے کچھ مزے اٹھا لے، کچھ عیاشی کر لے، کچھ موج مستی کر لے، کچھ تو مطلب زندگی کے لطف اٹھا لے، اس کے بعد تو پھر توبہ کر لینا، تیرا اللہ تجھے معاف کر دے گا، اور پھر عبادت کر لینا۔ اب یہ جو اس کا سوچ، اس نے 40 سال خوب عبادت میں گزاری،
नमाज़ें पढ़े, रोज़े रखे, दूसरों की मदद की, इबादत में 40 साल गुजार दी, ज़िंदगी का कोई हसीन पल नहीं देखा, कोई मतलब बदकारी की ही नहीं। और उसका उल्टा उसका छोटा भाई जो था हर वक्त मौज मस्ती, ज़िंदगी के हर लुत्फ़ उठाना, गाने बाजे, फिल्में, ड्रामे, नाच गाना, क्लब, हर बुरी आदत फितरत उसके अंदर मौजूद थी। लेकिन उसके दिल में ख़्याल आया, ज़िंदगी का इतना वक्त, इतना अरसा अय्याशी में गुजर गया, और एक देखो मेरा बड़ा भाई है, इतना इबादत गुजार है, इतना परहेज़गार है, चलते हैं बड़े भाई के पास, वो मुझे तौबा भी करवा देगा और मुझसे अल्लाह का रुजू भी करवा देगा, बाहर जाने की क्या ज़रूरत, ऊपर ही मेरा बड़ा भाई रहता है। और बड़े भाई के दिल में क्या वसवसा आया कि ज़िंदगी इतनी गुजर गई, अब ज़िंदगी का कुछ लुत्फ़ उठा लेते हैं, थोड़ा मौज मस्ती कर लेते हैं। बड़ा भाई निकला गुनाह करने के लिए, गुनाह की नीयत से कि मेरा तो छोटा भाई नीचे ही रहता है, वो इतना बदकार है, इतना अय्याशी करता है, मैं भी कुछ ज़िंदगी का थोड़ा सा लुत्फ़ उठा लूँ, उसके बाद फिर तौबा कर लूँगा, अल्लाह को राज़ी कर लूँगा, अल्लाह मुझे माफ़ फरमा देगा। उसका ये सोच, जबकि उसने अपनी ज़िंदगी के 40 साल सिर्फ इबादत में गुजारी, और छोटा भाई जो कि कभी उसने सजदा भी नहीं किया, हर वक्त अय्याशी में, हर वक्त बदकारी में, हर वक्त अपने ज़िंदगी का जो बाकी वक्त था वो गंदी चीज़ों में उसने गुजारी। लेकिन उसका एक सोच, उसकी एक कदम आगे बढ़ाना अल्लाह की राह में, उसने जो ये सोचा कि मेरे भाई के पास चलते हैं और वो मुझे तौबा करा देगा और अल्लाह से मेरा रुजू करवा देगा, ये सोच ले करके उसने ना ही अभी नमाज़ पढ़ी, ना कुरान पाक की तिलावत की, ना दुरूद पढ़ा, ना किसी की भलाई की, ना कोई अच्छा काम किया। उसने ये सिर्फ सोच करके अपने घर से कदम निकाला अपने बड़े भाई से मिलने के लिए। और जो बड़ा भाई था अभी तक वो इबादत गुजार था, लेकिन उसके सोच पे क्या आया, शैतानी वसवसा, शैतान ने उसके दिमाग में वसवसा डाल दिया, फतूर डाल दिया। वो सोच से जब वो घर से अपना निकलता है तो उसने अपने गुमराही के रास्ते पे कदम को बाहर रख दिया। जब हम लोग कहीं बाहर जाते हैं, अगर दुरूद पढ़ के हम लोग घर से बाहर निकलते हैं, घर से बाहर निकलने की कलमा अगर पढ़ते हैं तो फरिश्ते हमारे ऊपर नुज़ुल रहते हैं, हमारी हिफाजत को रहते हैं। लेकिन हम अगर गाना गाते हो माज़अल्लाह घर से निकले तो अल्लाह की लानत फटकार हम पे पड़ते रहती है, और अगर उसी हाल पे हमारी मौत हो जाए तो हमारा क्या बनेगा। तो इस तरह से वो अपने भाई के कदम, छोटा भाई जो है नेकी की तरफ कदम बढ़ाया और बड़ा भाई जो है बुराई की तरफ कदम बढ़ाया। इस तरह से ऊपर वाले भाई का पैर फिसलता है और वो गिरते हुए नीचे आता है, और दोनों भाई जब ये नीचे से ऊपर चढ़ा और वो ऊपर से नीचे उतर रहा था, बीच में दोनों भाई का पैर फिसला, वो गिरते 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 दोनों भाई नीचे आता है, दोनों की फौत हो जाती है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अब जो बड़ा भाई था, जो इबादत गुजार था, तो उसे जन्नत के फरिश्ते आने चाहिए थे लेके जाने के लिए, और जो छोटा भाई था, जो बदकार था, खताकार था, रियाकार था, सियाकार था, उसे जहन्नम के फरिश्ते आने चाहिए थे लेके जाने के लिए। लेकिन होता ये है कि छोटे भाई को जन्नत के फरिश्ते आते हैं लेकर के जाने के लिए, और बड़े भाई को जहन्नम के फरिश्ते आते हैं घसीटते हुए लेकर के जाते हैं। तो कुछ फरिश्ते अल्लाह पाक से अर्ज़ करते हैं, या अल्लाह ये तो इतना इबादत गुजार था, ये तो इतना परहेज़गार था, ये तो इतना मिलनसार था, ये दूसरों की तकलीफ़ों को बांटता था, दूसरों की मदद करता था, या अल्लाह इसे जहन्नम में हम कैसे लेकर के जाएं। तो अल्लाह पाक की तरफ से निदा आती है, ये बेशक नेककार था, लेकिन इसने अपने जो सोच, शैतानी वसवसा में जो इसने अपने कदम को बाहर निकाला, इस वजह से इसने बुराई भी किया नहीं था, उसकी सोच उसे जहन्नम में ले गई और इसकी सोच इसे जन्नत में ले गई। इसलिए हमें अपने हर नेक काम, जायज़ काम करने से पहले अपनी सोच को दुरुस्त कर लें। हालांकि हम अभी कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, इंशाअल्लाह अल्लाह ने हिदायत दिया तो ज़रूर हम नमाज़ पढ़ेंगे। सब मिलकर के ज़ोर से कहें, इंशाअल्लाह ज़रूर नमाज़ पढ़ेंगे, ज़रूर हम नमाज की पाबंदी करेंगे, ज़रूर हम नहीं आता तो सीखने की कोशिश करेंगे, नहीं आता तो समझने की कोशिश करें।